بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ طب اہل بیت اور دیگر طب میں فرق کیا ہے؟ طب اہل بیت یعنی وہ اصول، وہ طریقے، وہ میڈیکل رولز جن کو اپنا کے ہم اپنی صحت کو کامل کر سکتے ہیں، صحت کو تندرست کر سکتے ہیں، کیونکہ خداوند متعال نے ہمیں بیمار خلق نہیں کیا۔ خدا چاہتا ہے ہم تندرست رہیں، اس کی عبادت کریں، مخلوق کی خدمت کریں، دین کی تبلیغ کریں، دین کی خدمت کریں۔ تو اس کے لیے خداوند متعال نے دیگر علوم جہاں انبیاء علیہ السلام کو دیے، وہاں آدم علیہ السلام کو علم طب اور علم نجوم بھی عطا کیا، دیگر انبیاء علیہ السلام کو بھی علم طب عطا کیا۔ جب بھی اللہ کا نبی کوئی بیمار ہو جاتا یا نبی کا کوئی امتی بیمار ہو جاتا، وہ نبی کے پاس آتا تو اللہ کا نبی خدا سے ہم کلام ہوتا، خدا جبریل امین کے ذریعے، وحی کے ذریعے بتاتا یہ اصول اپناؤ، یہ دوا پڑھو، یہ دوا لو، یہ جڑی بوٹی استعمال کرو تو اس میں شفا ہے۔ تو وہ اللہ کا نبی، اللہ کا بندہ وہ اصول اپناتا، وہ دوا اپناتا تو تندرست ہو جاتا، ٹھیک ہو جاتا۔ تو اسی طرح بہت سے انبیاء سے جڑی بوٹیاں ہم کلام ہوتی تھی، جس طرح حضرت داؤد علیہ السلام سے ہم کلام ہوتی تھی، ان کو بتاتی تھی کہ اللہ کے نبی میں فلانی بیماری کا علاج ہوں، مجھے اپناؤ۔ تو طب اہل بیت یعنی وہ اصول، وہ طریقہ کار جو انبیاء علیہ السلام سے اخذ ہوئے، وحی خدا کے ذریعے بیان کیے گئے، وہ اہل بیت علیہ السلام کی زبان مبارک سے نکلے اور کتابوں میں محفوظ ہوئے، پھر کرتے کرتے ہم تک پہنچے، اور علماء کرام آیت اللہ تبرزان نے اور دیگر علماء نے ٹرائل کیے تو الحمدللہ لاکھوں کی تعداد میں مریض شفا یاب ہو گئے۔ طب اہل بیت میں دو اقسام کی میڈیسن ہیں، ایک تخصصی ہے، ایک غیر تخصصی ہے۔ تخصصی وہ جو اہل بیت علیہ السلام نے وہ میڈیسن ہیں یا وہ طریقہ کار ہیں جو اہل بیت علیہ السلام نے بتائے۔ مثلا مرکب ایک ہے، اہل بیت علیہ السلام نے بتایا ہے کیسے بنانا ہے، بنانے کا طریقہ کیا ہے، کتنی مقدار پڑتی ہے، کیسے بنتا ہے۔ مرکب ایک، مرکب دو، مرکب تین، مرکب چار، 5، 6، 7، 8، 9، 10 مرکب تک اہل بیت نے بتائے۔ اسی طرح داروی طرفل ہے یا داروی ہضم ہے، اور اسی طرح دیگر میڈیسن ہیں۔ تو اہل بیت نے بتایا ہے کہ کیسے یہ بنتی ہیں، اس میں کون سی چیز کی کتنی مقدار پڑتی ہے، اس کا طریقہ کیا ہے، گولیوں میں بنانا ہے، معجون میں بنانا ہے۔ سب اصول انبیاء علیہ السلام نے بھی بتائے ہیں اور معصومین نے اہل بیت علیہ السلام نے بھی بتائے ہیں۔ جس طرح طرفل ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دوا ہے، اس کا طریقہ کیا ہے، انبیاء علیہ السلام نے بتایا ہے۔ اور جو 10 مرکب ہیں یہ ابن بسطام نے بنائے تھے، امام جعفر صادق علیہ السلام کے جو شاگرد ہیں، تو امام نے بتایا تھا کیسے بنانے ہیں، تو ان کو بنانے کا طریقہ بھی بتایا، اور جو چیزیں پڑتی ہیں کتنی مقدار میں پڑتی ہیں وہ بھی بتایا۔ اب ان کے جو طریقہ اہل بیت علیہ السلام نے بتایا، ابھی اس کی مخالفت ہم نہیں کر سکتے۔ جو بھی اس کی مخالفت کرے گا وہ در حقیقت اہل بیت کی مخالفت کرے گا، حدیث کی مخالفت کرے گا۔ تو جیسے اہل بیت نے بتایا، جو چیزیں بتائی اسی کے مطابق اگر وہ میڈیسن بنے تو اس کی الحمدللہ بہت زبردست رزلٹ ہیں، اور میں نے انشاءاللہ کوشش کی ہے جیسی روایات میں چیزیں ہیں ویسی میں نے بنائی ہیں، تو الحمدللہ بہت ہی زبردست رزلٹ پائے ہیں۔ اور دوسری وہ میڈیسن جو غیر تخصصی ہیں، مثلا اہل بیت نے، امام جعفر صادق علیہ السلام نے بتایا، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے بتایا، یا دیگر معصومین نے بتایا کہ فلانی چیز دماغ کے لیے بہترین ہے۔ مثلا بتایا کلفہ دماغ کے لیے بہترین ہے، دماغ کو تیز کرتا ہے، کلفہ کھاؤ۔ یا کدو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کدو کھاؤ، وہ دماغ کو تیز کرتا ہے، یادداشت کو تیز کرتا ہے۔ تو اسی طرح دیگر چیزوں کے بارے میں بتایا، تو اس کو پھر جتنی چیزیں وہ بتائی تو اس کو اکٹھا کیا گیا، اکٹھا کر کے دوا بنائی گئی۔ اب چونکہ اس میں طریقہ
اہل بیت نے نہیں بتایا، صرف یہ بتایا کہ فلانی چیز عقل کے لیے ٹھیک ہے، فلانی چیز بخار کے لیے ٹھیک ہے، فلانی چیز خواتین کی بیماریوں کے لیے ٹھیک ہے۔ اب ان ساری چیزوں کو اکٹھا کیا گیا، مثلاً جو عقل کے لیے اہل بیت علیہ السلام نے بتائی ہیں، کون کون سی چیزیں عقل کے لیے بہترین ہیں، مثلاً بے دانہ ہے، کلونجی ہے، یہ اہل بیت نے بتایا کہ عقل کے لیے بہترین ہیں۔ اب ان سب کو جو روایات میں عقل کو بڑھانے کے لیے ہیں، ان چیزوں کو اکٹھا کیا گیا، اکٹھا کر کے بنایا گیا۔ اب اس میں ہم اپنی مرضی کے مطابق میڈیسن بنا سکتے ہیں، کیونکہ اہل بیت نے طریقہ نہیں بتایا۔ اسی طرح خواتین کی بیماریاں ہیں کچھ، تو اس کے بارے میں اہل بیت نے بتایا، یعنی اصغر خواتین کی بیماریوں کے لیے بہترین ہے۔ اسی طرح دیگر چیزیں ہیں، تخم شائی بہترین ہے، تو اسی طرح دیگر چیزیں بھی بتائے، تو ان کو اکٹھا کر کے جو چیزیں روایات میں تھی تو ان کو اکٹھا کر کے بنایا گیا۔ تو اس میں ہم جس طرح چاہیں تو بنا سکتے ہیں، کیونکہ اس میں بنانے کا طریقہ اہل بیت نے نہیں بتایا۔ اور جس چیز میں بنانے کا، جس طرح مرکبات ہیں یا تریفل ہے یا دیگر میڈیسن ہیں، دارو موسیٰ کاظم علیہ السلام ہے، تو روایات میں بنانے کا طریقہ اہل بیت نے بتایا ہے، تو اس میں ہم رد بدل نہیں کر سکتے۔ تو یہ طب اہل بیت ہے، کچھ جو فارمیسی کے حوالے سے یہ میں عرض کر رہا تھا۔ اب طب اہل بیت میں علاج کیسے کیا جاتا ہے اور دیگر طب میں علاج کیسے کیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ ایک ڈاکٹر ہے، اس کے پاس ایک پیشنٹ آتا ہے، تو وہ کہتا ہے مجھے سستی ہے، بلغم ہوتی ہے، کھانسی ہوتی ہے، دمہ ہے، بال میرے گر جاتے ہیں اور سفید ہو جاتے ہیں، گردوں میں اور جگر میں پتھری ہے، مجھے تھکاوٹ ہوتی ہے، خون کی کمی ہے، یادداشت میں کمزوری ہے، آنکھوں کی کمزوری ہے، کانوں کی کمزوری ہے، بالوں کا سفید ہونا اکثر ہو جاتا ہے، جوڑوں میں درد ہے، معدے اور پہلو میں درد ہوتا ہے، تو اس کے لیے میں کیا کروں؟ اب ڈاکٹر پریشان ہو جائے گا، جو ایک میڈیکل کا ڈاکٹر ہے وہ پریشان ہو جائے گا، یا دیگر طب کا ہے کہ اس میں کیا ہم دیں، تو وہ یہ کرے گا کہ دمے کے لیے میڈیکل اسپیشلسٹ کے پاس بھیجے گا، بالوں کے لیے اسکن اسپیشلسٹ کے پاس بھیجے گا، گردوں کے لیے نیفرالوجسٹ کے پاس بھیجے گا، اور تھکاوٹ کے لیے ریہیبلیٹیشن کے پاس بھیجے گا، یادداشت کے لیے وہ سکیٹرسٹ کے پاس ریفر کرے گا، آنکھوں کے لیے آئی اسپیشلسٹ کے پاس ریفر کرے گا، کانوں کے لیے ENT اسپیشلسٹ کے پاس ریفر کرے گا، جوڑوں کے دردوں کے لیے آرتھوپیڈک سرجن کے پاس ریفر کرے گا، معدے کے لیے اور لکوے کے لیے میڈیکل اسپیشلسٹ یا دیگر ماہر کے پاس بھیجے گا۔ اب ہوگا کیا، مریض ایک سے میڈیسن لے گا، دمے کی میڈیسن لے گا، دوسرے اسکن اسپیشلسٹ سے وہ بالوں کا شیمپو وغیرہ لے گا، اور پھر نیفرالوجسٹ سے، گردوں والے سے گردے کی میڈیسن لے گا، آنکھوں والے ڈاکٹر سے آنکھوں کی میڈیسن لے گا، کانوں والے ڈاکٹر سے کانوں کی میڈیسن لے گا، بالوں والے ڈاکٹر سے بالوں کی میڈیسن لے گا، جوڑوں والے ڈاکٹر سے جوڑوں کی میڈیسن لے گا، معدے والے ڈاکٹر سے معدے کی میڈیسن لے گا۔ ہوگا کیا، سب کو بیچارہ فیس بھی ادا کرے گا، اور اس کے علاوہ ہر ڈاکٹر کوئی نہ کوئی اس کو ٹیسٹ لکھ کے دے گا، اور ہر ڈاکٹر میڈیسن ضرور اس کو تجویز کرے گا، خوراک کوئی شاذ نادر ہی تجویز کرے گا۔ ہوگا کیا، ایک مریض ایک میڈیکل اسپیشلسٹ کی بھی میڈیسن کھائے گا، نیفرالوجسٹ بھی کھائے گا، اور پھر اگر اس کو بلغم ہے تو حیض لیٹ آتا ہے تو پھر گائنیکالوجسٹ کی میڈیسن بھی اگر فیمیل ہے تو وہ استعمال کرے گی، تو سکیٹرسٹ کے بھی استعمال کرے گی، ENT اسپیشلسٹ سے بھی استعمال کرے گی، سب کو فیس بھی بھرے گی اور جو ٹیسٹ ہیں وہ بھی بھرے گی، تو 5-6 شاپ پر وہ میڈیسن کے بھی استعمال کرے گی، اور پھر یہ کہے گی شکر ہے میں میڈیسن کی وجہ سے زندہ ہوں، لیکن میں کہتا ہوں یہ معجزہ ہے، اتنی میڈیسن کھانے کے باوجود بھی یہ مریض زندہ ہے، یہ اس سے بڑا معجزہ کیا ہے، کیونکہ میڈیسن کے بہت زیادہ سائیڈ ایفیکٹ ہیں۔ لیکن یہی مریض اگر کوئی طب اہل بیت کے کسی ماہر کے پاس آئے گا تو طب اہل بیت کا جو ماہر ہوگا، اگر واقعی ماہر ہوگا تو وہ کہے گا یہ بلغمی مزاج کی زیادتی ہے، جو سرد اور مرطوب ہے، اس کو غذائیں چینج کرنی چاہیے، ٹھنڈی غذائیں جو ہیں وہ ترک کرنی چاہیے،
جو گرم اور خشک غذائیں جیسے کشمش ہے وہ استعمال کرنی چاہیے، شلجم ہے، سوہتر ہے، زیرہ ہے، ترہ ہے، بارش کا پانی ہے، آب نسیاں ہے یا زیتون ہے، یہ استعمال کرنے چاہیے۔ اور اس کے علاوہ داروئے بلغم زدہ استعمال کرنے چاہیے۔ تو انشاءاللہ یہ ساری جو بیماریاں ہیں وہ ختم ہو جائیں گی۔ اب ڈائیگنوز پہ آتے ہیں کہ یہ ڈائیگنوز ہو گیا، مثلا یہ طب اہل بیت کے ڈاکٹر نے بھی اس کو میڈیسن دی، دیگر نے بھی دی، تو ڈائیگنوز ہو گیا۔ اب میڈیسن ایک نے 5-6 شاپر بھر کے دے دیے اور دوسرے نے کوئی 3-4 شاپر اور 3-4 میڈیسن دے دی اور ساتھ غذا بھی بتا دی، پرہیز بھی بتا دی۔ اب ہوگا کیا؟ یہ پیشنٹ بیچارہ میڈیسن کھائے گا ڈاکٹر کی میڈیسن کھائے گا، ہوتا کیا ہے انگلش میڈیسن میں یا ماڈرن میڈیسن میں یا دیگر طب میں اور اہل بیت میں، دیگر طب میں یہ ہوتا ہے کہ بیماری کے جو سائن اور سمٹم ہیں اس کو ختم کیا جاتا ہے، یعنی کہ جو بیماری کی علامات ہیں، مثلا اگر آپ کو سکن کا مسئلہ ہے، سکن پہ پھوڑے نکل آ رہے ہیں، تو ڈاکٹر کیا کرے گا؟ آپ کو سکن لوشن دے دے گا۔ سکن لوشن سے کیا ہوگا؟ جو آپ کو سامنے پھوڑا ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ لیکن طب اہل بیت میں سائن اور سمٹم کو ختم نہیں کیا جاتا، بلکہ سائن اور سمٹم کے ساتھ بیماری کی جو جڑ ہے، ڈیزیز کی جو روٹ ہے، اس کو ختم کیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ اگر سکن کا مسئلہ ہے کسی کو، تو اس کے لیے ہم جگر کی میڈیسن دیتے ہیں، کیونکہ جو بھی سکن کی ڈیزیز ہیں وہ جگر کی وجہ سے ہیں۔ جس طرح یہ یاداشت کے لیے یا آنکھوں کی کمزوری کے لیے، بالوں کا سفید ہونے کے لیے یا جگر کی چربی کے لیے جو مزاج کی میڈیسن دیتے ہیں، یعنی بیماری کی روٹ کو جو ہے، بیماری کی جڑ کو طب اہل بیت میں ختم کیا جاتا ہے۔ دیگر طب میں جو سائن اور سمٹم ہے اس کو ختم کیا جاتا ہے۔ جب سائن اور سمٹم کو ختم کریں گے تو بیماری بار بار آ جائے گی۔ 1 مہینے استعمال کریں گے میڈیسن، پھر استعمال کریں گے، پھر استعمال کریں گے، لیکن جب بیماری کی روٹ کو، کنال کو ختم کریں گے تو دوبارہ بیماری نہیں آئے گی۔ طب اہل بیت میں کیا ہوتا ہے؟ 2-3 مہینے یا 1 مہینہ میڈیسن استعمال کی جاتی ہے اور غذا استعمال کی جاتی ہے، لیکن دیگر طب ہے پوری عمر کے لیے میڈیسن استعمال کی جاتی ہے اور مریض بیچارہ پوری عمر کے لیے مفلوج ہو جاتا ہے، میڈیسن کا غلام ہو جاتا ہے۔ اب آتے ہیں انگریڈینٹس کی طرف، یعنی ان میں کیا کیا پڑتا ہے۔ طب اہل بیت میں جو میڈیسن استعمال ہوتی ہیں ان میں کیا پڑتا ہے، کون سی چیز سائیڈ افیکٹ ہے، اور دیگر علوم میں طب اہل بیت میں جو چیزیں استعمال ہوتی ہیں وہ عموماً ہم استعمال کرتے ہیں دیسی چیزیں ہیں، مثلا سبزیاں ہیں، پھل ہیں، فروٹ ہیں، تو عام استعمال کی چیزیں ہیں۔ مثلا ریڈ روز ہے، ریڈ روز یعنی سرخ گلاب ہے، یہ سکن کے لیے بہترین ہے، معدے کے لیے بہترین ہے، خون کے لیے بہترین ہے، جو میڈیکل ریسرچ بتاتی ہے۔ اسی طرح جنجر ہے، یعنی ادرک ہے، اور روز قیامت سب سے پہلے جو جنت میں جو شربت پلایا جائے گا وہ ادرک کا شربت پلایا جائے گا۔ ادرک بہت سی طب اہل بیت میں استعمال ہوتی ہے۔ تو ادرک یعنی میڈیکل ریسرچ کہتی ہے یہ نوزیا کے لیے بہترین ہے، لو بلڈ پریشر کے لیے بہترین ہے، آرتھرائٹس کے لیے بہترین ہے، اور یہ اینٹی کینسر ہے، کینسر سے بچاتا ہے، اور اس کے علاوہ دون درد کے لیے بہترین ہے، لو کولیسٹرول کے لیے بہترین ہے، اور اس کے علاوہ بیماریوں سے بچاتا ہے اور بھوک کو بڑھاتا ہے، یعنی بہت سے اس کے خواص ہیں۔ اسی طرح اجوائن ہے، اجوائن کے لیے بھی بہت سے خواص بتائے ہیں، یعنی کہ یہ معدے کے لیے بہترین ہے اور یہ کلین دا وانڈ، زخم کو ٹھیک کرتی ہے، السر کو ٹھیک کرتی ہے، سکن کے لیے بہترین ہے۔ تو بہت سی چیزیں ہیں، مثلاً بیئی ہے، یہ آرٹ کے لیے بہترین ہے، جوڑوں کے لیے بہترین ہے، اس میں بہت سی وٹامن ہیں، ملٹی وٹامن ہیں، منرلز ہیں۔ اسی طرح ایپل ہے، ایپل بھی وٹامن ای ہے، سی ہے، بہت سی وٹامن ہیں، ملٹی وٹامن ہیں، اور صحت کے لیے بہت زبردست ہے۔ اسی طرح دیگر چیزیں جو طب اہل بیت میں استعمال ہوئی ہیں وہ بہت بہترین ہیں، اس کی سائیڈ افیکٹ نہیں ہیں بلکہ سائیڈ بینیفٹ ہیں۔
لیکن اس کے متبادل جو مطلب ماڈرن میڈیسن ہے، اور ماڈرن میڈیسن میں بھی میں بہت زیادہ میڈیسن پہ بحث نہیں کروں گا، چند ایک میڈیسن پہ بحث کروں گا جس میں سب سے کم سائیڈ ایفیکٹ ہیں اور سب سے زیادہ استعمال ہونے والی میڈیسن ہیں۔ مثال کے طور پر پیراسیٹامول کا فارمولہ جو ہے ایسٹیامائنوفین، ACTEAMINOPHEN، ایسٹیامائنوفین ہوتا ہے۔ تو یہ عام استعمال ہوتی ہے، سب سے عام کامن استعمال ہوتی ہے، بلکہ یہ دکانداروں سے بھی مل جاتی ہے، ہر جگہ مل جاتی ہے۔ تو پیراسیٹامول، اور جو کئی دفعہ بینڈ ہو چکی ہے، لیکن اس کے باوجود یہ مافیا، جو ڈرگ مافیا ہے، اس کو چلا رہا ہے۔ تو سمپل سے آپ گوگل میں جائیں، گوگل میں جا کے لکھیں ٹاپ ہارمفل میڈیسن ان دا ورلڈ، ٹاپ ہارمفل میڈیسن ان دا ورلڈ، تو اس میں جو پہلے نمبر پہ آئیں گے تو دا ٹاپ 15 ڈینجرس ڈرگز، دا ٹاپ 15 ڈینجرس ڈرگ، اس میں جو پہلے نمبر پہ آئے گا یہ ایسٹیامائنوفین ہے۔ اس کو کاپی پیسٹ کریں، کاپی پیسٹ کر کے گوگل میں جائیں، وہ پیراسیٹامول ہی آ جائے گا۔ تو اس کے جو کامن سائیڈ ایفیکٹ ہیں اس میں یہ ہے لیور ڈیمیج ہو جاتا ہے، لیور کینسر ہو جاتا ہے، ہارٹ اٹیک ہوتا ہے، جو کامن اس کے سائیڈ ایفیکٹ ہیں، جگر کا کینسر ہو جاتا ہے۔ اور یہ ریسرچ والے کہہ رہے ہیں کہ جو انسٹیٹیوٹ ہے، ہیلتھ انسٹیٹیوٹ ہے، اس نے ریسرچ کی ہے 450 ڈیتھ ایوری ایئر فرام ایسٹیامائنوفین ایسوسیٹ اوور ڈوز، یعنی کہ 450 جو ڈیتھیں ہو رہی ہیں روزانہ ہر سال میں، تو یہ پیراسیٹامول سے ہو رہی ہے۔ اور اس کے سائیڈ ایفیکٹ میں جگر کا کینسر ہے، لیور ڈیمیج ہے، اور اس میں دوسرے نمبر پہ جو ہے الکوہل ہے۔ الکوہل میں تو ہر ایک بیماری، ڈپریشن ہوتا ہے، فیٹل ڈیمیج ہوتا ہے، اس کے علاوہ بانجھ پن ہوتا ہے، مردانہ بانجھ پن، موٹر نیورون ڈیزیز ہوتی ہے، اور انیگزائٹی ہوتی ہے، موڈ ڈس آرڈر ہوتا ہے، بہت سی وہ سائیڈ ایفیکٹ ہیں جو الکوہل میں ہوتے ہیں۔ اور الکوہل تقریباً ہیموپیتھی کی جو جتنی بھی طب یونانی کی جتنی بھی میڈیسن ہیں یا طب سنتی کی ہیں، تو اس میں سب میں پریزرو کے طور پہ استعمال ہوتا ہے الکوہل۔ تو اس کے کافی خواص بیان کیے گئے ہیں۔ پھر اس کے علاوہ اینٹی ڈپریشن جو میڈیسن ہیں، اس میں بھی بہت سی میڈیسن ہیں جو بہت سے سائیڈ ایفیکٹ ہیں۔ اس میں پرماننٹ ڈپریشن ہوتا ہے، انیگزائٹی بھی ہوتی ہے، اور ہارٹ کے لیے بہت زیادہ نقصان دہ ہیں۔ اسی طرح بہت سی یہ میڈیسن ہیں جو کہ بہت نقصان دہ ہیں، لیکن طب اہل بیت میں جو میڈیسن ہیں وہ انسان کے لیے نقصان دہ نہیں ہیں بلکہ فائدہ مند ہیں۔ باقی انشاءاللہ دوسرے لیکچر میں بتاؤں گا کہ کتنے ماڈرن میڈیسن کے کتنے سائیڈ ایفیکٹ ہیں۔ تو دیگر جتنے بھی میڈیسن ہیں اس میں بہت سے سائیڈ ایفیکٹ ہیں، بہت سے نقصانات ہیں، لیکن طب اہل بیت کی میڈیسن میں سائیڈ بینیفٹ ہیں۔ یہ کسی پھل کے بیج ہیں، کسی کوئی سبزیاں ہیں، مثلاً کلفا سبزی ہے، میتھی کے بیج ہیں، میتھی کی سبزی ہے، اجوائن ہے، ادرک ہے، سرخ گلاب ہے، بیئی ہے، اس طرح کی زیرہ ہے، جو عام چیزیں استعمال ہوتی ہیں، دیسی چیزیں استعمال ہوتی ہیں جڑی بوٹیوں میں، تو وہ ہیں، زعفران ہے، تو یہ استعمال ہوتی ہیں۔ تو اس میں کمبینیشن بھی ہوتا ہے، اور جو سیونگ کے لیے ہم پریزرو کے لیے استعمال کرتے ہیں وہ شہد استعمال کرتے ہیں، نہ کہ الکوہل۔ اور اس میں طب اہل بیت میں ایسی ایک چیز بھی نہیں پڑتی جو حرام ہے، کیونکہ اہل بیت حرام کے مخالفت تھے، جس میں الکوہل ہے۔ کسی بھی میڈیسن میں الکوہل نہیں پڑتا، سٹیرائڈ نہیں پڑتا، کیمیکل نہیں پڑتا، حرام غذا نہیں پڑتی، سب میں چیزیں جو حلال ہیں وہ پڑتی ہیں۔ دیگر چیزوں میں، دیگر میڈیسن میں حرام غذائیں پڑتی ہیں، حرام چیزیں پڑتی ہیں۔ خدا حافظ، التماس دعا۔